الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نکاح سے متعلق آیات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میاں بیوی کے باہم تعلقات ہیں اور بھی جو چیزیں نکاح کے ضمن میں آتی ہیں اس سے متعلق جو بھی آیات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان آیات کو یہاں پر ذکر کریں۔ اب جو ہم آیات ذکر کریں گے وہ مہر سے متعلق ہے۔ ہر شخص تقریباً مہر کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہے، لیکن کچھ شرعی اعتبار سے پہلے اس پہ کلام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان آیات کو بیان کیا جائے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو ایک لڑکی والے یا خود لڑکی اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اور یقیناً کوئی یہ بیچا تو نہیں جاتا بچی کو، کوئی اس کی قیمت تو نہیں لی جا رہی، گویا کہ مفت میں ایک بچی ایک مرد کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ایک طریقے سے وہ اس کا مالک سا ہو جاتا ہے، کیونکہ مالک کی پہچان ہی یہ ہے کہ چیز وہی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے لیکن دوسرے سے اس کو روکتا ہے، تو یہ ملکیت ظاہر ہوتی ہے بھی یہ مالک ہے اس وجہ سے۔ تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے ایک طرح سے اسے بیوی پر ایک ملکیت سی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ایک طرف سے عورت تو اپنے آپ کو مکمل طور پہ حوالے کرے اور شوہر اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کرے، تو یوں ایک عورت کا بے قدر سا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسی حوالے کر دیا۔ تو شریعت نے اس کے جواب میں مہر مقرر کیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ عورت کا اپنے آپ کو سپرد کرنا ایک شرف کی بات ہے، اور یہ کوئی بے قدر نہیں ہے بلکہ اس کا باقاعدہ ایک عوض ہے۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کے شرف کے اظہار کے لیے مہر مقرر کر دیا شریعت نے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچی کو فیوچر میں پروٹیکشن حاصل ہو، تحفظ حاصل ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی مہر کچھ زیادہ رکھو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہماری بچی کو کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ تو یہ اس مہر کا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو صرف اتنا تھا کہ بچی کا شرف ظاہر ہو اور بچی کا ناقدر ہونا ظاہر نہ ہو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی اپنے آپ کو مکمل طور پہ حوالے کر دیا اور سامنے سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے قدر سی چیز ہے۔ جیسے ہمیں کوئی مفت میں چیز ملے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور ہم خرید کے اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے، اس کا ایک مطلب ہم خیال کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ خرید کے کھائیں گے تو ایک قطرہ، ایک چیز ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑیں گے پلیٹ میں، لیکن شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو بس آدھی پلیٹ کھاتے ہیں اور آدھی پلیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فری میں آ رہا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے یوں سمجھ لیں، اب جملہ نپت والا جملہ یہ ہے کہ ایک عورت کے اظہار شرف کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کر رہی ہے، شریعت نے مہر مقرر کیا ہے، اور یہ مہر کی کم سے کم مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کا تعین فریقین پہ چھوڑ دیا ہے۔ کم سے کم مقدار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم چاندی۔ 10 درہم چاندی سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہوگی 3000 4000 کی ہوگی بس۔ یہ جو ہے مہر شرعی جس کو آپ کہہ لیں، یا جسے ہم کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرع محمدی کے مطابق مہر جو ہے وہ 10 درہم چاندی بنتی ہے۔ اس کو آسان الفاظ میں اور یوں سمجھ لیں کہ 200 درہم چاندی جو ہے وہ 250 پہلے زمانے کی 200 درہم چاندی وہ آج کل کے دور کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ تو اب 10 درہم کتنے کے برابر ہوگی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے ایک قیمت تھوڑی سی بتائی ہے، ویسے چاندی کے ریٹ چونکہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی آگے پیچھے ہوگا۔ تو کم از کم 10 درہم چاندی جو ہے وہ تو ضرور مقرر کی جائے گی، اس سے کم مہر مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے کم مقرر کرے گا تو 10 درہم تو ضرور ہوگا، اسے آگے بڑھا کے 10 درہم تک لے آئیں گے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ زیادہ کے لیے مطلب دونوں کو، فریقین کو باہم رضامندی سے اختیار دے دیا گیا کہ باہم رضامندی سے اس طرح نہ مقرر کریں کہ سامنے والا ضرر میں مبتلا ہو یا اس کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپس میں طے کر لیجئے۔ تو لہٰذا اب یہ جو میں نے 2 جملے کہے کہ ایک تو ضرر نہ پہنچائیں، اب لڑکی والے مثلا لڑکا ہے وہ ادھر ہی شادی کرنا چاہتا ہے، اور تو لڑکی والے بعض اوقات پھر سمجھتے ہیں چونکہ اب لڑکا اس طرف مائل ہے، اس کے ماں باپ بھی مجبور ہیں، منع تو کر نہیں سکتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہم شادی تو کریں گے لیکن ہماری بیٹی کا مہر اتنا اتنا ہوگا. وہ اتنا زیادہ مہر لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے بہت ہی ضرر کا باعث بنتا ہے اور تکلیف ان کو ہوتی ہے بیچاروں کو, اور بعض اوقات پھر وہ مجبوری میں یس کرنا پڑتا ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کا مہر رکھوا دیتے ہیں. یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو ضرر و تکلیف پہنچے یا اس کی آپ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس طرح رکھ لیں. یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی باعث ضرر ہوگی. اس لیے باہم رضامندی سے پیار محبت سے کر سکتے ہیں. ایک مہر ایک ہوتا ہے, اب یہ تھوڑی سی اس کی اقسام کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. اقسام عموماً جو آپ نکاح نامے میں دیکھتے ہیں 2 طرح کے مہر ہوتے ہیں. ایک مہر معجل ہوتا ہے عین کے ذریعے معجل, اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل حمزہ والا مؤجل. معجل عجلت سے نکلا ہے, عجلت مینز جلدی, اور مؤجل جو ہے یہ اجل سے نکلا ہے. اجل کا مطلب ہوتا اجل, یہ جیم ساکن ہے نا, ایک اجل لفظ ہوتا ہے, اجل مینز موت, اور اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت. تو اسی سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ جو مہر معجل ہے وہ جلدی ادا کرنا ہوتا ہے, اور جو مہر مؤجل ہے اس میں ایک مدت مقرر ہوتی ہے. اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ مہر معجل جو ہوتا ہے عین والا, اس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ بیوی جو ہے جب چاہے اس مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. عند الطلب کا مطلب, یہ مہر معجل کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لڑکی جب چاہے اس مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے, اور اگر یہ شوہر یہ والا مہر نہ دے تو وہ اس کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے, اور اگر وہ سفر پہ لے جانا چاہے تو وہ منع کر سکتی ہے کہ میں نہیں جاتی ہوں جب تک یہ مہر ادا نہ کرو. اور ان دونوں صورتوں میں یہ گناہگار نہیں کہلائے گی, نافرمان نہیں کہلائے گی, یہ شوہر کا کہنا نہ ماننے والی نہیں کہلائے گی, کیونکہ یہ عورت کا حق ہے کہ جب تک مہر معجل حاصل نہ کر لے شوہر کو اپنے سے دور رکھے. اچھا, بالفرض ان دونوں میں تعلق قائم ہو گیا, پہلے عورت نے نہیں مہر مانگا اور شوہر کو قریب آنے دیا, تعلق قائم ہو گیا. اب اس کے بعد جب دوبارہ شوہر قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ نہیں پہلے مجھے مہر دو ورنہ میں نہیں آنے دیتی. تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. یعنی فقہ حنفی میں جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ چاہے 10 دفعہ تعلق قائم ہو چکا ہو, لیکن اگر شوہر نے بھی یہ مہر معجل نہیں دیا اور 11ویں مرتبہ عورت منع کرنا چاہے تو بالکل روک سکتی ہے کہ پہلے مہر دو پھر ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو یوں نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ تعلق قائم کر لیا تو عورت سے یوں کہا جائے بھئی تم نے پہلے منع کیوں نہیں کیا, جب منع نہیں کیا تو اب بس تم یہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہو, اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہو. ایسا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے کہ عورت چاہے 10 بار شوہر سے تعلق قائم کر چکی ہو لیکن 11ویں بار روکنا چاہے گی تو روک سکتی ہے. اچھا, اس مسئلے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یوں ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو یاد رکھیں وہ نان نفقے کی مستحق نہیں ہوتی. شوہر اگر کوئی اس کو حکم دیتا ہے جائز حکم, جیسے قریب آنے کا مثال کے طور پر, عورت کے نہیں نہ مانے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے, خیر گھر میں ہو تو پھر تو نان نفقے کی مستحق ہوگی چاہے اس سے منع کرے, لیکن وہ اگر جا کے اپنے میکے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے, شوہر بلاتا ہے نہیں آتی, تو یہ نان نفقے کی مستحق نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں روک نہیں رہی ہے جس کی بنا پر نان نفقے کی مستحق ہوتی. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ اس لیے میکے میں جا کر بیٹھ گئی ہے کہ پہلے مجھے مہر معجل دو تو میں آؤں گی ورنہ میں نہیں آتی ہوں, تو یاد رکھیں اب یہ نافرمان نہیں کہلائے گی, بلکہ اتنی مدت کا نان نفقہ شوہر کو مسلسل وہاں پر دینا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہر معجل وہ ہے کہ عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے, اور چاہے تو نہ کرے اور شوہر کو قریب آنے دے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر روکنا چاہے گی تو روک سکتی ہے. اس تفصیل کے بعد ایک بات اور کلیئر ہو گئی ہے. بعض اوقات یہ نوجوانوں میں, ینگ جنریشن میں یہ بات معروف ہوتی ہے, مشہور ہو گئی ہے, اور اس وجہ سے کہ شاید ان کو کسی مستند جگہ سے معلومات حاصل نہیں ہوتی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک جی مہر ادا نہ کیا جائے شوہر کا زوجہ کے قریب آنا ہی گناہ ہے, یا تو معاف کروا لیں یا پھر وہ ادا کریں, پھر قریب آ سکتے ہیں ورنہ قریب آنا حرام ہے. یہ غلط بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اگر مہر معجل لکھوایا گیا عین کے ساتھ تو یہ ضرور ہے کہ اگر عورت مطالبہ کرے تو شوہر کو دینا ہوگا, اگر شوہر ابھی دینے پہ قادر نہیں تو عورت اس سے قریب آنے سے روک سکتی ہے. لیکن اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی ہے
یا وہ کہتی ہے جب چاہے آپ دے دینا، ٹھیک ہے مہر معجل لکھا ہے اور وہ شوہر کو روکتی نہیں ہے، تو اب ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ پہلے لازم مہر دینا ہوگا پھر تعلق قائم ہوگا، یہ نہیں. ہاں عورت کے مطالبے پر شوہر کو دینا چاہیے، اور اگر عورت مطالبہ کرے شوہر دینے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے تو عورت اسے قریب آنے سے روک ضرور سکتی ہے. یہ ہے مہر معجل کا مسئلہ. اور دوسرا جو مہر معجل ہوتا ہے حمزہ والا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی ایک میعاد مقرر کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ مہر اتنا ہے لیکن 10 سال میں دینا ہوگا، 20 سال میں، 30 سال میں دینا ہوگا. اور اگر کچھ بھی نہیں لکھا کہ کتنے سالوں میں دینا ہے اور لیکن لکھا نکاح نامے میں مہر معجل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے اس وقت شوہر کو ادا کرنا ہوگا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تب اس کی ادائیگی ہوگی. کس طریقے سے؟ مثلا اگر شوہر مر گیا، مہر معجل تھا، شوہر مر گیا، تو یوں ہوگا کہ اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے مہر عورت کو دلوایا جائے گا، پھر جو باقی مال ہے اس میں وراثت تقسیم ہوگی. اور اگر بیوی کا پہلے انتقال ہو جائے تو شوہر سے مہر لے کر بیوی کے مال میں ملایا جائے گا، پھر یہ کل ترکہ تقسیم ہوگا وارثوں میں. تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ مہر معجل تو وہ ہوتا ہے کہ جب چاہے عورت مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر شوہر نے ادا نہیں کیا ہے تو عورت اسے قریب آنے سے روک سکتی ہے، اور اگر وہ سفر پہ لے جانا چاہے تو سفر سے بھی روک سکتی ہے. لیکن اگر عورت مطالبہ نہ کرے، وہ بھی نہیں لینا چاہتی، تو ان کا تعلق قائم کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، اولاد جائز پیدا ہوگی. دوسرا مہر معجل ہے حمزہ والا، یہ میعادی مہر کہلاتا ہے. اس کی 5 سال، 10 سال، 15 سال مقرر کر لیتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر جیسے ہمارے پاکستان ہندوستان میں رواج یہی ہے، اگر مہر معجل لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوقت موت ادا کرنا ہوگا، یا اگر دونوں میں طلاق ہو جائے تو اس وقت ادا کرنا ہوگا. یہ چونکہ میعادی مہر ہوتا ہے، لہذا اس مہر کی وجہ سے عورت شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی ہے، اور نہ سفر پہ ساتھ لے جانے سے منع کر سکتی ہے. اگر منع کرے گی یا روکے گی تو گناہ گار ہوگی. تو ان دونوں مہروں میں یہ فرق ہوتا ہے. ایک مہر کہلاتا ہے مہر مسمى. مسمى کا مطلب ہوتا ہے جس کو مقرر کر لیا گیا. تو یہ جو ہم نکاح نامے میں لکھتے ہیں مہر، یہ مہر مسمى ہوتا ہے، ایک مقرر شدہ مہر ہوتا ہے. بھئی کتنا لکھوانا جی مہر؟ 50,000 لکھوا دیں، 1,00,000 لکھوا دیں. تو وہ جو لکھتے ہیں، جو مقرر کرتے ہیں، جو لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر مسمى. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو مہر معجل ہے اور معجل ہے، یہ مہر مسمى کی ہی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک کہلاتا ہے مہر مثل. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے جو باپ کے خاندان کی اکثر عورتوں کا مہر رکھا گیا ہے، اس مہر کو کہتے ہیں مہر مثل. اور لیکن وہ ضروری ہے کہ اس قسم کی لڑکی جو عورتوں کا مہر رکھا ہو وہ اسی قسم کی ہوں، اس لڑکی کی مثل. پھر ان کا مہر دیکھا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر بچی کنواری ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، شہر میں رہتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے جس سے وہ شادی ہونے والی ہے وہ بھی خوبصورت ہے، ینگ ہے، جوان ہے، اچھا کماتا ہے. اب یہ تمام چیزیں دیکھ کر دیکھیں گے کہ اگر اس قسم کی خاندان میں دیگر لڑکیاں، ان کا مہر کتنا ہوگا، کیونکہ اس سے فرق پڑتا ہے. اگر ایک لڑکی کم خوبصورت ہے اس کے مہر کا مسئلہ ہوگا، اس کا مہر تھوڑا شاید کم ہو. کم پڑھی لکھی ہے یا اپاہج ہے مثال کے طور پہ، اگر مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو بھی مہر کے اندر فرق پڑتا ہے. کنواری کا مہر، ان دونوں کا مہر. اس طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس لڑکی میں جتنے اوصاف ہیں اور جتنا اس کا شوہر جن اوصاف کا حامل ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر پھر خاندان میں دیکھا جائے. اگر دیکھا جائے کہ اس قسم کی بچیوں کا مہر کتنا ہوتا ہے خاندان میں، اور وہ اگر لکھوا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل. یعنی اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نکاح ہوا، اس میں مہر مقرر ہی نہیں کیا، بالکل مقرر نہیں کیا، نہ ذکر کیا، نہ مقرر ہوا، اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ شرط رکھ دی کہ بھئی ہم نکاح کرتے ہیں، مہر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نکاح صحیح ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن اب مہر تو مقرر نہیں کیا، تو پھر کون سا مہر اب ہوگا، کتنی مقدار میں ہوگا؟ تو یاد رکھیں اب مہر مثل ہوتا ہے. یعنی دیکھا جائے گا کہ اس قسم کی لڑکی جو خاندان میں پہلے تھیں عورتیں، ان کا کتنا مہر مقرر ہوا تھا، بس وہ مہر یہاں پر مقرر کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ پتہ چلا، جیسے دیکھیں نا، آپ نے سنا ہوگا شادی بیاہ میں بولتے ہیں ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا مہر 10,000 روپے لکھواتے ہیں، بعض کہتی ہیں عورتیں 50,000 لکھواتے ہیں. یہ اصل میں مہر مثل کا ذکر کر رہی ہیں کہ اس قسم کی جو بچیوں کا ہم نکاح کرتے ہیں تو ہمارے خاندان میں مہر اتنا ہی رکھا جاتا ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ خاندان کی تقریباً لڑکیوں کا مہر ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل.
تو بعض صورتوں میں مہر مسمى لازم ہوتا ہے، جیسے مقرر کر لیا ہو اور ذکر کر دیا گیا ہو، باقاعدہ لکھا ہو تو وہی ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے، فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول تو ہو گیا لیکن مہر کا ذکر ہی نہیں کیا اور مقرر ہی نہیں کیا، یا یہ مشروط کر دیا کہ مہر ہوگا ہی نہیں، تو یہ شرط باطل ہے، شادی ہو جائے گی اور مہر مثل لازم آ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ تھوڑا سا مہر کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ذرا اس کے بارے میں آیات دیکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مقرر کرنے کے بعد، یعنی پہلے ایک مہر کی مقدار مقرر کر لی، اس کے بعد باہم رضامندی کی بنا پر اس مہر میں کمی بیشی کرنے کے سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو سے نکاح کا ارادہ کرو، ان سے استفادہ، ان سے فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ ہو بطریق نکاح، تو پھر ان کے مہر مقرر کرو، اور مہر مقرر کرو تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ تو سب سے افضل صورت یہی ہوتی ہے کہ انسان جب نکاح کرے تو نکاح کے ٹائم ہی مہر دے دے، یا پھر جیسے خلوت میں ہوں تو وہاں جا کر پھر مرد اپنا مہر ادا کر دے، سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہم رضامندی سے مقرر کرنے کے بعد بھی اس میں کوئی کمی بیشی کر لو۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مہر مقرر ہوا 1,00,000 روپے مثال کے طور پر، اب جب یہ نکاح وغیرہ ہو گیا تو لڑکے والوں نے اعلان کیا بھئی ہم چاہتے ہیں کہ مہر میں از خود اضافہ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم 2,00,000 روپے مہر دیں گے بچی کو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دولہا والوں کی طرف سے مہر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس میں پھر لڑکی کا قبول کرنا شرط ہوتا ہے۔ اگر وہ قبول کرے گی کہ ٹھیک ہے مجھے زیادتی قبول ہے، تو وہ زیادہ ہی فرض ہو جائے گا، اس پہ لازم ہوگا دینا۔ اور اگر بچی قبول نہ کرے تو پھر انہوں نے چاہے زیادتی کا اعلان کر دیا ہو، ان پر اتنا ہی دینا واجب ہے جتنا مقرر ہوا تھا۔ اور یا پھر یوں ہوتا ہے، بعض اوقات یوں ہو سکتا ہے کہ مہر رکھوایا 2,00,000، تو اب ایجاب و قبول کے بعد لڑکی والوں نے اعلان کر دیا بھئی ہم نے مہر تو 2,00,000 لکھوایا تھا لیکن ہم اپنی خوشی سے 1,00,000 ختم کرتے ہیں اور 1,00,000 مہر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا اور مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام